بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے منرلز، لائٹ اینڈ وارمتھ۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم پچھلا والا لیکچر ریکال کر لیں تو اس میں ہم نے انوائرمنٹ واٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ انوائرمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے ارد گرد جتنا کچھ ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ ہے۔ آپ اگر اپنے اسکول کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، روڈز کو دیکھیں، شاپس کو دیکھیں، یا جو ایئر آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ انوائرمنٹ میں لیونگ تھنگز بھی ہوتی ہے اور نان لیونگ تھنگز بھی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لیونگ تھنگز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جو نان لیونگ تھنگز ہے، جس طرح ہم نے لائٹ، سوائل، ایئر کے بارے میں، واٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ نان لیونگ تھنگز ہے، اس لیے ہمارے لیے نان لیونگ تھنگز کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے واٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ جتنے سارے لیونگ تھنگز ہیں ان کو واٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم پلانٹس کو دیکھیں تو پلانٹس واٹر کو ایبزارب کرتے ہیں، جس کے ذریعے پلانٹس گرو کرتے ہیں، اور پھر وہ پلانٹس اینیملز کو فوڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور آکسیجن بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم نے پلانٹس اور اینیملز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کا جو فوڈ ڈائجیشن ہوتا ہے ان میں واٹر کا بہت زیادہ رول ہے، واٹر اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے سارے لیونگ آرگینزم ہیں ان کے باڈیز میں کیمیکل پروسیس ہوتے ہیں، کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، تو وہ کیمیکل ریئیکشن اور کیمیکل پروسیس ڈیپینڈ کرتی ہے واٹر اویلیبلٹی پر۔ اگر واٹر اویلیبل ہوتی ہے تو وہ کیمیکل پروسیس، وہ کیمیکل ریئیکشن آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر واٹر اویلیبل نہ ہو تو یہ کیمیکل پروسیسز اور یہ کیمیکل ریئیکشن آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پانی کی بچت کریں، پانی کا ضیاع بالکل نہ کریں، اتنا ہی پانی ہم استعمال کریں تاکہ ہمارے لیے بھی پانی اویلیبل ہو فیوچر میں، اور ہمارا جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کے لیے بھی پانی دستیاب ہو فیوچر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایئر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایئر بہت ساری گیسوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ گیس ہے جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں۔ اس آکسیجن کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم جب انہیلیشن کرتے ہیں تو آکسیجن ہمارے لنگز میں چلی جاتی ہے، اور وہ آکسیجن بلڈ کے ساتھ شامل ہو کر بلڈ کو آکسیجنیٹ بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن ہمارے باڈی کے ہر ایک سیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم ایکسہیلیشن کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرا امپورٹنٹ گیس ریلیز کرتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پلانٹ سن لائٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کی موجودگی میں اپنے لیے خوراک تیار کرتا ہے۔ پھر اس خوراک سے پلانٹس کو انرجی ملتی ہے، پلانٹ گرو کرتا ہے، اور پھر پلانٹس اینیملز کو فوڈز بھی پرووائڈ کرتا ہے اور آکسیجن بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ایئر میں دو امپورٹنٹ گیس بھی ہے جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے منرلز۔ منرلز سوئل میں موجود ہوتی ہے، اور یہ لیونگ تھنگز کے گروتھ اور ان کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس ڈائریکٹلی منرلز کو سوئل سے ایبزارب کرتی ہے روٹ کے ذریعے۔ اس طرح اگر ہم اینیملز کی بات کریں تو اینیملز پلانٹس کھاتے ہیں، اور اس طرح ان کی باڈیز کو منرلز پرووائڈ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ہیومنز کی بات کریں تو ہیومنز پودوں سے یا جو دوسرے ہربیورس اینیملز ہوتے ہیں ان سے منرلز حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ ہیومن باڈی کے لیے منرلز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ منرلز کی تھوڑی سی کوانٹٹی ہمارے باڈی کو ریکوائر ہوتی ہے، جس طرح ہم نے آیوڈین، فاسفورس اور کیلشیم کا ذکر کیا تھا کہ کیلشیم ہمارے ہڈیوں، ہمارے دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان کو بلڈ کرتا ہے۔ دیکھیں بچوں، پھر سے سنیں، منرل سوئل میں موجود ہوتی ہے اور یہ لیونگ تھنگ کے ہیلتھ اور گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم پلانٹس کی بات کریں کہ پلانٹس کس طرح منرلز حاصل کرتے ہیں تو پلانٹس روٹس کے ذریعے ڈائریکٹلی سوئل سے منرل کو ایبزارب کرتے ہیں۔ اگر ہم اینیملز کی بات کریں تو اینیملز پودے کھاتے ہیں، اس طرح وہ منرلز حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ہیومنز کی بات کریں تو ہیومنز
پودوں سے یا جو دوسرے ہربیورس اینیملز ہوتے ہیں ان سے کیا کرتے ہیں, ان سے منرلز حاصل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہیومن باڈی کو منرلز کی ٹینی کوانٹٹی ریکوائر ہوتی ہے. جس طرح ہم نے فاسفورس, آیوڈین اور کیلشیم کا ذکر کیا کہ یہ سارے منرلز ہیں. کیلشیم ہمارے ہڈیوں اور ہمارے دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ان کو بلڈ کرتا ہے. اچھا بچوں, منرلز کے بعد ہے لائٹ. اگر آپ تھوڑا سا ریکال کر لے تو ہم نے پڑھا تھا کہ پلانٹ سیل میں ایک پگمنٹ ہوتا ہے, ایک گرین پگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کلوروفل کہتے ہیں. وہ کلوروفل سن لائٹ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے, سن لائٹ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے اور پھر پلانٹ اس سن لائٹ انرجی کی موجودگی میں واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی میں اپنے لیے خوراک تیار کرتا ہے تھرو دی پروسیس آف فوٹوسنتھسس. اور اس طرح پلانٹس کو انرجی ملتی ہے. اس طرح اگر ہم ہیومنز اور اینیملز کی بات کریں تو پلانٹس کہتے ہیں یا جو دوسرے اینیملز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اس طرح ہیومنز اور اینیملز کو انرجی ملتی ہے. اچھا بچوں, پھر سے دیکھیں, ہم نے لائٹ کے بارے میں پڑھا کہ سن لائٹ بھی دیتا ہے. اگر ہم پلانٹس کو دیکھیں تو پلانٹ سیل میں گرین پگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کلوروفل کہتے ہیں. وہ کلوروفل سن لائٹ انرجی کو ٹریپ کرتا ہے, سن لائٹ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے اور پھر پلانٹ سن لائٹ انرجی واٹر, کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی میں اپنے لیے خوراک تیار کرتا ہے تھرو دی پروسیس آف فوٹوسنتھسس. اور اس طرح پلانٹس کو انرجی ملتی ہے. اگر ہم ہیومنز اور اینیملز کی بات کریں تو ہیومنز اور اینیملز پلانٹ کہتے ہیں یا دوسرے اینیملز کہتے ہیں. اس طرح ان کو انرجی ملتی ہے. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو لائٹ پلانٹس اور اینیملز دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا بچوں, لائٹ کے بعد ہے وارمتھ. وارمتھ ہم گرمی کو کہتے ہیں. بہت سارے لیونگ تھنگز ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی گرمی, تھوڑی سی ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم بہت ساری جگہوں میں دیکھیں تو وہاں ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے, نہ بہت زیادہ ہوتا ہے نہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن انتہائی درجہ حرارت والی جگہوں میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ہم گرم, سرد اور برف پانی آب و ہوا کا ذکر کریں تو وہاں پر بہت کم پلانٹس اور اینیملز پائے جاتے ہیں. دیکھیں بچوں, وارمتھ ہم گرمی کو کہتے ہیں. بہت سارے لیونگ تھنگس کو زندگی گزارنے کے لیے ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری جگہوں میں اگر ہم دیکھیں تو ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے, نہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے نہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو انتہائی درجہ حرارت والی جگہوں میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر ہم سرد, گرم, برف پانی آب و ہوا کو دیکھیں تو ان میں بہت کم پلانٹس اور اینیملز پائے جاتے ہیں. اچھا بچوں, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.